اور ان کی خدمت بھی کرتے رہو ماں باپ کی. میں زیادہ کرنے والے بڑا پوچھے ہوں اگر تمہیں مجبور کرے گی تو تم بیزائی بن جاؤ تو ان کی نہ مان. تمہارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی تیز اور کوئی طاقت اور کوئی لالچ تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا ہے اس دامن کو نہ چھوڑا سکے. تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو سکے ایک مومن کا ایمان. دو پیسے میں دعا نے ایمان دے دیا میرا بھائی تمہاری قیمت کتنی طریقے بس موبائل کے دربار ریلی موبائل کے پاؤں پر سونا لا کر ڈھیر کر کرو پھر ہندی میں ہی سمجھ اور چاہو تو خوراد ہندی تلوار اس کی گٹر پر رکھو امید ہو ہزار نہ بات رکھتے کرو اور اس کو نتیجے سے امید ہو نتیجے کا خوف ہو ابھی بنیاد سمجھ ہوگی. یہ ہے بنیاد تو اللہ تعالیٰ حضرت کو ایسا کرے. اتنا یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رات آئے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس راستے سے ہٹا نہ سکے. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. ہمارے مولانا احمد قادری صاحب دامت برکات ہونا تمہارے سامنے ایک سوال کر رہے تھے اس کا بھی جواب دیں. سوال کر رہے تھے کہ نیتائی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں قادیانی اور نوجوانوں کو یہ سمجھانا مشکل ہو گیا کہ تم نے قادیانیوں کو کافی توفار دیا تھا اور مولانا تم سے کچھ سیکھ کے جاؤ. ہمارے فیصلہ اور تعلیم میں ہمارے دوست ہیں ناصر صاحب ان کو نوجوانوں سے واضح کرنے کا شوق ہے. میں نے ان سے کہا کہ کبھی کسی لڑکے کو دعوت بھی کیا گیا نا اور میں نے کہا کہ کیا بولتے ہیں بات یہ ہے کہ چند لڑکوں کو میں نے کہا تھا وہ ایک مولوی کے پاس گئے دو کے پاس گئے تین کے پاس گئے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو کسی نے دیا نہیں مولوی تو آجانی لڑکے مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی کو جواب دلاتا ہے. یہ توہین نہیں بھائی جو سمجھ نہیں آتا ہے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. بہت سے حدود میں جاتے ہیں کوئی بات ہوئی تھی ہمارے میں نہیں جانتا ہمارے ایسے گھنٹے میں ہم خود سے سچے نظر اشارہ کرواتے تھے کہ مجھے ایک ایسا گلا گیا کہ دنیا بھر کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں. دنیا کے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے. کیسے سننا کے بعد آپ سے وہی ملوں گا جواب مل گیا اور جو نہیں آتی وہ کبھی نہیں جانتا لیکن میرے نہ جاننے سے یہ آگے دنیا میں کہ کوئی بھی نہیں جانتا. ہر مہینے والے کے اوپر اللہ نے ایک علم والا بنایا ہے. یہاں تک کہ چلتے 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 معاملہ اللہ تعالیٰ کی رات پر پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی عالم ہے. ہر عالم سے بڑا عالم ہر عالم سے بڑا عالم لیکن اس کے بعد کوئی عالم اس کے اوپر کوئی عالم. تو علماء کرام نے سیکھا نہیں تھا. ہمارے علماء کرام ان سے بھی سبھی سے شکایت تو کرنے میں بھی اجازت ہے. میں شکایت آتی نہیں اپنے لوگوں کی میں شکایت نہیں کر سکتا لیکن ایک شکایت مجھے کل ہی دینے دیجیے وہ یہ کہ ان بیچاروں کو سیاسی سے فرصت نہیں ہے سیاسی مسائل سے فرصت نہیں ہے آپس میں جھگڑے کے مسائل سے فرصت نہیں ہے. بھائی یہ کافی کرنا چاہیے لیکن مجھ کو ملت کی اور بہت سے مسائل ہیں اور اصلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام کا کام ہے لوگوں کے ایمان اور عمل کی حفاظت. میرا لیکن کے لوگ اور تمام علماء کو پیغام پہنچا یہ تحقیقات اور یہ فلامی چیزیں اور فلامی چیزیں اور یہ کتابیں
چولہے میں ڈالو ان کو. تم نائب نبی ہو اور نبی کا کام صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایمان کی غور و بات اور ان کے عمل کی غور و بات ہے. اور تو ایمان و عمل کی طرف یہ جن فتنوں میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ تو ایسے جیسے دروازے پر ایک پہلے آ چلا ہے پاسبانی کر دیں گے تاکہ کوئی ٹھاکر روک کے نہ لیتے ہمارے ایمان کو. یہ ختم نبوت والے بھی پاسبانی کر رہے ہیں. اصل مقصود امت کے ایمان اور عمل کی حفاظت ایک ہی نظر اور یہی نعمت بدل آج صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی مقصد کے لیے تشریف لائے جو محمد کتاب حکمت اور جتنی عالم آیا تھی والے کی عالم کی تلاوت ان کے سامنے کریں امت کے سامنے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائیں اور ان کو بات کریں کتاب و حکمت سکھانا ایمان اور عمل سکھانے کے لیے اور ان کو بات کرنا ایمان اور عمل کے ساتھ جو چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو ایمان اور عمل کے لیے مجھے رہے ان سے حفاظت سکھانا ہے. تو بھی سمجھو گے دلی جانا سے تو جاتا ہوں تم خود بیچتے ہو ان میں پودے ہوئے تھے کوئی اور دوسری غیر ضروری بوٹیاں جڑی بوٹیاں تم گوشی کرتے ہو زمین کی صفائی کرتے ہو تم نے بیج ڈالا اور بیج ڈالنے کے بعد اس فصل پر محنت کی لیکن اتنی تک ہدایت نہیں کی بلکہ گوبھی بھی وہ تمام چیزیں جو مجھے بھی ایمان اور عمل کے لیے ان سے ایمان کی گوبھی دینا بھی ضروری ہے اور یہ مجھے کی ان کو پاک کرتا ہے گندے عقائد سے گندے اخلاق سے گندی معاشرت سے گندے معاملات سے آج صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پاک کرتے ہیں اور جو منصب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کائنات کے ثبوت کیا گیا تھا وہ علماء ربانی اور علماء حقانی کے ثبوت ہے. امت کے ایمان اور عمل کی حفاظت میں نے مختلف لوگوں کو بولا. تو بھائی اصل شام تو تمہارا یہ ہے یہ تو میں دوسری چیزوں میں لفظیات کے بھی مشہور ہونا پڑتا ہے میں بھی میں روکتا تو یہاں پر جلدی کرنا میں نہیں کرتا لیکن میرا بھائی علماء کے نام سے بات کرتا ہوں کہ امت کے ایمان اور عمل کی فکر میں اپنی تجربے اور اس کے بعد امت کے ایمان اور عمل کی فکر کرو. لوگوں سے ان کے ایمان اور عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم سے اپنی پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم پر ذمہ داری آئی ہوگی. ناصر کا قصہ بتا رہا تھا کہ مثل نوجوانوں کو تصدیق فلسطین کی وہ علماء کے پاس گئے ان کے پورے سوال جو انہوں نے کیے علماء نے جواب دی کوئی مشکل کام نہیں یہ جواب دینا تو مشکل کام نہیں لیکن علماء مطلب کے نہیں ہوتے کسی چیز کے دقت نہیں علماء کی حضرت کے لیے اور تمہاری حضرت کے لیے بات کرتا ہوں. حضرت مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ تعالیٰ پٹیالے کے ہوئے انہوں نے بیٹھ کر 1 مہینے تک مرزا غلام احمد کی کتابیں لکھی اور 1 مہینہ کے بعد کتاب لکھی ہدایت الممتری الروایت الممتری جس کو میں نے اپنے حکم کی طرف سے اسلام اور قادیانیت کے نام سے چھاپا ہے. اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے مرکز اسلامی دارالعلوم دیوبند نے اسی کا انتخاب کیا. کتنی سال کی کتاب ہے 1 مہینہ انہوں نے قادیانیت پر محنت کی ہے کتابوں کا مطالعہ کیا کتابیں کی اور کتاب یہ نہیں لکھی پھر
الہ آباد ہائی کورٹ میں جا کر کے مقدمہ لگا ہوا ہے. تو قادیانیت تو مسئلہ نہیں ہے ایسا جو تمہاری لائن حضور مخاص طور پر علماء کرام کے لیے، مگر ایسا کہ تم تھوڑا سا وقت دے کر اس پر متوجہ ہو ٹھیک ہو. تو بعد میں پڑھا تھا کہ مولانا علی قاضی صاحب نے سوال اٹھایا کہ وہ نوجوان پوچھتے ان کے قادیانیوں کو کیوں غیر مسلم قابلیت ہیں. اس کے بعد تینوں نوجوان میرے پاس آئے. میں ایسا جب اپنے دفتر میں کام کرتا ہوں گا کاغذ پر نظر ہوئی ہے کسی کو ضرور کاغذ نہیں دیکھتا. انہیں سلام کہا، میں نے کہا کو سنا، انہوں نے کہا کہ ہم غیر تعلیم میں جائیں. میں نے کہا تو میں مناسب ٹھیک ہے اپنے کام ہی کر رہا ہوں. اور کبھی کسی مزاج لڑکے سے بھی کوئی بات چیت کرتی ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں، میں نے کاغذ اور قلم نہیں رکھے. میں نے کہا کیسے کسی کا نہیں چلیے آپ سے ایک سوال نہیں. میں نے کہا کیا بولتے ہیں، کہتے کہ ہمیں کاغذ کو کہتے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس بھائی کو نماز کرتے ہم سے ایسے پڑھنا کبھی کہا کرتے کہ نہیں کہتے ہیں ہم سے ایسے پڑھنا ابھی کاغذ کو کہتے. اب دیکھو نا جو خود سارے واقعہ ہے سوال اس کی طرف سے آ رہا ہے، کچھ اور تو نہیں ہوتا ہے. تمہیں بھی جواب بنا دے کے تو میں جواب دوں تو مزہ نہیں آتا. میرے کہا میرا بھائی اس کے دو جواب ہیں، تمہارے سوال کے دو جواب ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، ایک آسان ایک مشکل. چھوٹا اور آسان جواب یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کلمہ گو ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کو الف سے لے کر یہاں تک ماننے کا اقرار کرتا ہوں تمہارے سامنے. تو بتاؤ تو مجھے مستقبل کہتے ہیں، تم نے کہا کہ کلمہ پڑھتے ہیں، تم نے کیوں کافر کہتے ہو؟ میں نے تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے تمہارے سامنے اقرار کیا. الفن ہم نے کہا کہ بیٹے ہو کر مجھ سے اقرار کراؤ کہ میں الف سے لے کر یہ کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں، بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی شرط کے، اور بغیر کسی اپنی بات ہے. چلتے پوری ہوئی الحمد للہ جانور کے مجھے اللہ تعالیٰ پر اور سب کو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانے بغیر شرط کے، بغیر مصلحت کے، اور بغیر اپنی عقل کو استعمال کیے بات کرنا. کیا نام کہہ رہا ہوں، اپنی چیزوں کے سامنے چلائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عقل مت چلاؤ، اپنے بابر والوں کے سامنے چلاؤ، اپنے چھوٹوں کے سامنے چلاؤ. یہ تم نے کس سے سیکھ لیا کہ تم اپنے بڑوں کے سامنے تو چلاتے ہو؟ وہ بڑوں سے بڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی عروج کے آخری نقطے پر ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں. کائنات کے دائرے میں ان سے بڑا کوئی نہیں، اور ہم سے چھوٹا کوئی نہیں، ہم سے چھوٹا کوئی نہیں. جگہ کر بچہ باپ کی گستاخی کرتا اس کے ساتھ میں اپنے کو جڑے لیتے ہیں. یہ شرط ایمان نہیں ہے، سن لو مجھ سے، یہ شرط ایمان نہیں ہے. تمہاری عقل میں آئے تو مانو گے، نہیں آئے تو نہیں مانو گے، یہ ایمان نہیں.
امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس لیے مانتے کہ ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، وہ اپنی عقل پر ایمان لائے ہیں، محمد رسول پر ایمان نہیں لائے۔ تمہاری عقل میں آئے نہ آئے، تمہاری عقل وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، یہ کہو یہ تعبیر ہے۔ اس بلندی تک تمہاری عقل پہنچ سکتی ہے، جس بلندی کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس بلندی تک تمہاری عقل پہنچتی ہے، جب پہنچتی نہیں تو تم اپنی عقل کے ذریعے سے کیوں دخل دیتے ہو؟ تم اپنی عقل کی کمزوری، اپنے عقل کا علم اور اپنے عقل کا قصور کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ میری بات یہ خدا خاصہ میں یہ نہیں کرتا کہ اسلام کا کوئی مطلب عقل کے خلاف ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ایک مسئلے کے بارے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ عقل کے مطابق دین اسلام کا ایک مسئلہ بھی عقل کے خلاف نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہاری عقل بات تک نہیں پہنچتی جہاں محمود یہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جہاں سے بیٹھ کر وہ بات کرتے تمہاری عقل پہنچ۔ اگر تم نے کبھی 30 مار خان ہوتے تو وہ بتاتے رہتے، دلی کو گورنمنٹ سے ان کو بناتے تو امتی مدد شکر کرو، ہر امتی بننے کے لائق ہو جائے۔ دعا کرو ہم آمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لائق ہو جائے۔ ہم تو اس لائق ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں میں نے کہہ رہا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غیر مشروط طور پر پڑھتا ہوں اور واللہ باللہ دل سے پڑھتا ہوں، اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب۔ فرمائیے مرزا طاہر صاحب میں کیوں کافر ہوں؟ ارشاد فرمائیے مرزائیے اپنے گرو سے پوچھو، اپنے بڑے سے پوچھو میں کیوں کافر ہوں، محمد یوسف مجاہدی کیوں کافر ہے اور میرے اکابر کیوں کافر ہے؟ ہم کرنا بولے تم کافر ہمیں کہو تو تم ماشاء اللہ شہزادے، اور اگر ہم تمہیں کافر کہے تو تم مجھے نہیں قرار پائے۔ وہی بات ہوئی نا، تیری ضرورت میں پہنچی تو حسن کہلائی، تیری ضرورت میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہی تیری سے پورے دعویٰ اختیار کریں گے۔ ہم غلام احمد کے ماننے والوں کو، جھوٹے نبی کے ماننے والوں کو صحابے کہیں ہم مجرم، اور تم سچے نبی کے ماننے والوں کو کافر کہے کہو تم دنیا کے معذر، تو اس کو سمجھ کرو۔ میں نے کہا مختصر جواب کریے، تم یہ بتا کہ تم بھی کافروں کا دے کیسے، تمہارے پاس کیا ہوگا؟ میں قرآن نہیں مانتا، جیسے کہ میرے کتابیں لکھی، میں نے یہ حدیث اور تفسیر کی تیاری لکھی ہوئی، میں نہیں آتا بنتے نہیں ہمارے مولوی نظام الدین ہوتے تھے، نظام کے نظام سے ویسے رسول کی بہت ہے۔ جیسے میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، بعد میں مولوی صاحب سے مسافر کیا تو کہنے کا تو اللہ قیمت ہی بنتا میرا تعلیم نہیں ہے تو صحیح مانا میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، میرے بڑی شکا کو میرے پیچھے میں نماز پڑھی ہے، اگر میرے بڑی شکا کو میں نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، پھر تم کہتے ہو کافر ہے کیوں؟ تم سلام کا جواب دے دو گے نہیں دیتے؟ یہ جواب آسان ہے۔ اگر تم کو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں کافر کرتے، میں نے میرے پاس حوالے موجود ہے، تمہارے نبی کا حوالہ موجود ہے، تمہارے پہلے خلیفے کا موجود ہے، تمہارے دوسرے خلیفے کا موجود ہے، تمہارے تیسرے خلیفے کا موجود ہے، اور یہ چوتھا ہے تمہارے سامنے میں جو کچھ کہتا ہے۔ جن لفظوں سے میں خطاب کرتا ہوں تو میں معلوم نہیں بدبخت اللہ، میں نے کبھی بدبخت ملا کا نہیں کہا، یہ جب بھی ہمیں کہے بدبخت اللہ کہتا ہے، سنو تو کتنی اس کی
میں نے سنی ہے کہ اس کے لیے کل میں نے بتایا تھا کہ امام شافعی کا نام لیتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اور ہر میں تو خود یہ تو میں نے کہا آسان جواب ہے اور تمہاری نہیں آ جائے گا موقع کا آزادی تمہیں کاغذ کہتے ہیں تمہیں کہتے ہیں تو پھر یہ کیوں پوچھے کہ تم کیوں کافر کہتے، تم ان سے پوچھے کہ تم کیوں کہتے ہو، اتنا نہیں پوچھ سکتے. اس کے سامنے کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور صاحب کہہ دو کہ میں ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پر الف سے یہ تک دل اور زبان کے ساتھ. اب بتاؤ میں کافر نہیں میرے کو نہیں مانتا، تو اگر میرے کو نہیں مانتا محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں اور دین اور زبان سے مانتا ہوں، اول سے آخر تک مانتا ہوں، الف سے یہ تک پورے دین کو مانتا ہوں، ایک شبد کو مانتا ہوں، وہاں میرا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تب بھی مانتا ہوں، اگر عمل ہے تب بھی مانتا ہوں، نہیں ہے تب بھی مانتا ہوں. میری مرضی ٹھیک ہے نا، مانتا تو ہوں تو کرتا نہیں ہوں، ماننا اور ہے کرنا اور ہے. گنہگار مسلمان مانتا ہے کرتا نہیں، کرنا چاہیے یہ علم ہے تو کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر کرے نہیں کرتا نہیں ہے یہ سب گنہگار ہے، ہمیں یہ بتائی ہے، لیکن مانتا تو ہے اور جو مانتا ہے جو نہیں مانتا ہے وہ ملتے اور کافر ہے، اور جو مانتا ہے لیکن گنہگار کرتا ہے اس کو فائدے چاہیے، گنہگار چاہیے کاغذ میں چاہیے. تو میں نے کہا تمہارے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا. ابھی ہمارے اجمل قادری صاحب نے جو سوال بتایا تھا غریبی فروغ کا کالج کے لڑکوں کا، اس کے لیے خلافت کی ضرورت ہے تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو کتنا آسان سوال تمہیں بتا دیا، جواب بتا دیا. جب بھی کا کالج کا لڑکا اگر بڑے سے بڑا اونچی تعلیم والا کسی چھت کے آج سامنے انپڑھ کے سامنے یہ کہے کہ تم ہمیں کھاگے کیوں کہتے ہو، فوراً کہہ دو کتنی روپے کا آدمی کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتا ہوں، اس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ تو اچھی طرح پکا لو بھائی. میں نے کہا یہ آسان اور بہت چھوٹا تھا مفت کا جواب مان جائے گا وہ ٹھیک نہیں رہے گا. تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو مانتا ہوں، ہم پر برادر تک مانتا ہوں. میری کوتاہی اگر ہمیں اور اس کے خلاف ہے نہیں مانتا، لیکن غلاموں کو نہیں مانتا. بجائی گئے کہ کافر ہے، ہم نے اپنے کو کافر اور ایک جواب مشکل لیکن ذرا لمبا. میں نے یہ تو کہہ دیتا ہوں وہ یوں ہے کہ قرآن کریم کی مشورہ کے 6666 آئے ہیں. یہ خالی صاحب صاحبان میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے کوئی نہ دیں. کبھی میں اس کو کو شمار کر جہاں سے کمی بیشی بھی ہوتا ہے، کسی نے ایک آیت کو پورا شمار کر لیا، کسی نے آدھی شمار کر لی، 2 ٹکڑے کر لیے، 2 حصے کر دیے، 2 آیتیں شمار کر دیے. جیسے کہ غیر مغضوب علیہم الضالین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ہی آیت ہے اور ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 2 آیتیں الگ الگ. صراط الذین انعمت علیہم الگ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم الضالین الگ آیت. کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو قرآن کریم کے میں نے کہا چلے آئے تھے
اگر کوئی آدمی کہے کہ میں قرآن کریم کی 6663 آیتوں کو مانتا ہوں لیکن ایک آیت بڑھ کر روز دیتا ہے تو مسلمان ہے وہ تو قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کو مانتا ہے 6663 آیتوں کو مانتا ہے تو اتنی چھوٹی سی ہمنا شانیہ کا ہو سکتا ہے ہمنا شانیہ کا ہو سکتا ہے 4-5 لگ رہے تھے اگر 9 گھنٹہ کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے بتاؤ اگر زبان ہے یا نہیں زبان نہیں ہے کیوں مجھے بتا سکتے ہیں تم نے بتا سکتے کیا بتاؤں گا اور تم سمجھے گے وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کا انکار کر دینا اللہ کے کلام کا انکار کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب اللہ کا منکر ہو گیا تو چاہے اس کی ایک بات کا منکر ہو گیا چاہے 6 بار کے بل 6 کا منکر ہو جائے ایک ہی بات تو ایک بات اور دوسری بات یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن سے مراد وہ کتاب نہیں جس کے مسلمان حاضر ہیں اور جو نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے اور جس کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے قرآن سے مراد ایک کتاب ہے جو میرے دادے کی بیٹیوں میں گھر میں ہوتی ہے رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن محمد سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور بنتا ہے مانتا ہے وہ اس کو کام لے کر کے کرنا پڑتا ہے نبی کو کرنا پڑتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کلمہ جو بن جائے گا نہیں بنے گا کرنے کا ممکن تم کہو گے کہ یہ کرنے کا ممکن ہے اب چوتھی بات سنو کہ غلام احمد اپنی کتاب ایک غلطی کے ادارے میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی اللہ نے مجھے کہا اس محمد الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو غلام احمد کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں وحی الہی جانتے اللہ کی طرف اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی اس کا مطلب یہ کہ محمد رسول اللہ کو غلام احمد رکھتا ہوں اب بتاؤ کہ جو لوگ غلام احمد کو محمد رسول اللہ مانتے ہوں اور غلام احمد کے ناموں کو وحی الہی کہتے ہوں وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں یا نہیں تو ان سے پوچھو وہ جو کالج کے لڑکا آئے گا نا اجمل کالج صاحب نے کہا تھا کہ یونیورسٹی کالج سے مل کے پوچھتی ہیں جب وہ تمہارے پاس اجمل صاحب کے پاس آئے یا تمہارے پاس آئے یا کسی دیویدار کے پاس آ جائے کتاب کا حوالہ مشکل دے جاؤ اور اس کے بعد میں وہ ہمارے یہاں کے کہو کہ جو آدمی غلام احمد کو محمد رسول اللہ کہتا ہے تم بتاؤ کہ مسلمان ہے یا نہیں مرزا غلام احمد کا لڑکا ہے بشیر احمد اس کی کتابہ کلمۃ الفضل سن 74 کی تاریخ میں ارکانی جنرل یاحییٰ بختیار نے کہا تھا کہ تم تو خام پلندہ کا ہم نے کہا یہ ایک کتاب کا قادیانیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ ایک کتاب کا کلمۃ الفضل مرزا بشیر احمد کی اس میں
ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر غلام احمد نبی ہے تو تم اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اپنے کئی سالوں میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تم لوگ سمجھتے نہیں، تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ لائی دین نہیں ہے، دین کبھی کبھی پری کی شکل میں آ جاتی ہے، ہوتی ہے دن اور دین، لیکن آتی ہے پری کی شکل میں اتنی خوبصورت. اگر تم ایک مرتبہ اس کے چنگل میں چل گئے مر گئی. پھر والوں نے کہا تھا کہ تم نے دیکھا دیا مغرب کا جمہوری نظام اوپر سے روشن اور ادرو تحریک کر مولانا رمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرو کہ گورے کافر کل ہنل بندروں پہلے خدا حمد ہو جائے. اوپر سے دیکھو ہلاک پڑے ہوئے ہیں، بورڈ سے لگے ہوئے ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا بورڈ سے صفائی ہو رہی ہے اور اندر اللہ کا خیر غلامانوں کے بھی بدل. تو تم ان تعلیموں میں بتائے دیکھ رہتے ہو کافر کی خبر کی طرح. ان کا دل کافر کی خبر کے دوران اندازہ کر دیا ہے. اور ان سے پوچھو کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو اور ساتھ یہ کہے کہ محمد رسول اللہ مرزا قادیانی ہے، وہ کلمہ کو کیسے ہوا؟ ہم یہ محمد نہیں کرا. تم کہتے ہو قادیانی کلمہ کو ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تم کہتے ہو کہ قادیانی کلمہ کو ہے اور کلمہ کو قادری کیوں کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قاضی کہتا ہے کہ محمد رسول کا مرزا ہے. وہ مرزے کا کلمہ پڑتا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑتا ہے؟ اور حضور کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے مرزے کا کلمہ پڑھنے والا. میں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا تو میں بھی بات کے بعد سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کلمے کا مقابل ہو جائے وہ بھی بیچارہ مسلمان نہیں، اللہ معاف کرے. اور اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لے وہ بھی مسلمان نہیں. اگر لا الہ الا اللہ محمد مرزا رسول اللہ بنا لیتے یہ لوگ تب بھی غیر مسلم ہوتے. لیکن گندگی کے اوپر لیبل چپکا دیا جائے حلوہ اور اوپر چاندی کے برف لگا دیے جائے تو یہ جرم ہے یا نہیں؟ بالکل جرم ہے. ایک تو گندگی کھلاتا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ حلوہ کہہ کر کھلاتا ہے. ایک آدمی شراب بیچتا ہے، شراب کہہ کر مجرم ہے یا نہیں؟ مجرم ہے شریعت کی نظر میں، مجرم شراب بیچتا ہے. لیکن ایک آدمی وہی شراب بیچتا ہے ساتھ کہتا ہے زمزم ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ تعالی ولا قوت الا باللہ. یہ مجرم ہے، اس سے کتنا بڑا زیادہ جرم ہے. وہ بھی مجرم، یہ بھی مجرم، لیکن یہ جبر مجرم آئے تھے. ایک آدمی ہے لوگوں کو خنزیر کا گوشت کراتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مجرم ہے. اور ایک کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کے دلی میں جو دبا تھا نا جنت سے، یہ اس کا گوشت ہے. خنزیر کو دبا دے کر کے بیچتا ہے، اس کا جرم ڈبل ہے. قادیانی ہو تم کہتے ہو کہ ہمیں کافر جو کہتے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھنے نہیں آتی کہ تمہیں کیا کہیں. اتنا سنگین جرم کہ تم نے غلام احمد جیسے آدمی کو محمد رسول اللہ بنا دیا اور ان کا کلمہ پڑھ دیا. تو گھر کے منکر ہوتے کرتی کافر تھے اور لا الہ الا اللہ محمد مرزا رسول اللہ تم کلمہ پڑھا لیتے کرتی تم کافر تھے. اور جب تم نے کہا کہ محمد رسول
کا مرزا ہے اور مرزا محمد رسول اللہ، تو تم بتاؤ کہ یہ گستاخی کس حد تک پہنچے؟ اور ابھی تم دیکھتے ہو کہ ہمارے کرنے کا احساس نہیں کرتے. تو مرزا بشیر احمد نے سوال کہا کہ تم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے؟ دو جواب دیے ہیں. ایک جواب دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا لفظ کہنے میں سارے نبی آ جاتے ہیں، مرزا میں شامل. محمد رسول اللہ نے مرزا بھی شامل. آگے دوسرا جواب دیا ہے کہ ہمارے نزدیک تو کوئی نیا آدمی آیا نہیں، محمد رسول اللہ آیا ہے، یہ نہیں محمد رسول اللہ ہے. اس لیے غلام احمد بھی آئے نہیں، محمد رسول اللہ ہے. ہمیں نئے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ لفظ وہی پرانے مفہوم کیا. آج کل خاجانی بڑا نکال کرتے ہیں، اسے نظر صاحب نے انکار کیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. میں نے کہا جھوٹ بولنے کی گماتی ہے، سمجھ کے شکایت کی. جو جھوٹی نبوت کا روا سے پکڑتا ہے اس سے ہر قسم کی جھوٹ کی توقع کیا سکتی ہے. سنو، ان کا ایک تھا شاعر غلام احمد کا حسین بن ثابت اکمل گولے کا گاؤں کا وہاں رہنے والا تھا. اکمل کے نام سے شاعری کرتا تھا. اس نے مرزا غلام احمد کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا، فریب کر کے خوش خط لکھوا کر کے فریب کر کے مرزا غلام احمد کو پہنچایا، ان کی نظر میں پیش کیا، اور مرزا نے بہت ہی اس کو دعائیں دی. وہ قصیدہ یہ تھا، ان کے چند سے نسوالتا امام اپنا عزیز و ازدحامی غلام احمد ہوا دار الامان میں. اے عزیز و مزاجو، اپنا امام ہے غلام احمد، اور دار الامان کہتے ہیں قاضیوں کو. امام اپنا عزیز و ازدحامی، اس جہان میں صرف ایک ہی امام ہے ہمارا، اور وہ ہے غلام احمد. غلام احمد ہوا دار الامان میں. غلام احمد ہے عرش رب اکبر. غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مقام اس کا ہے وہ ہے رامتان. اللہ اکبر اللہ اکبر لعنت اللہ علیہ الکاذبین. غلام احمد عرش رب اکبر، مقام اس کا ہے گویا لامتان. اور آگے چلتے 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 کہتا ہے کہ محمد سے ادھر آئے ہیں ہم نے، محمد سے ادھر آئے ہیں ہم نے، اور پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں. تم نے جب یہ کیا بتایا ہے، محمد سے ادھر آئے ہم نے اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے ہیں جیسے کی شکل سے، اور پہلے سے بڑھ کر محمد دیکھنے اور جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے کامیاب. آج تک میں ضعیف پر زندہ ہے. کہتے ہیں ہم وہ شاید نکالی تھی وہ بھی نظر. حالانکہ غلام احمد کی خدمت میں پیش کی گئی یہ نظر. اس نے اس شاعر کو دعائیں دی اور بعد میں مرزا غلام احمد کی اخبار بدر میں یہ چھپی اور ہمارے پاس چھپی ہوئی اصل کے رسالے میں اب تک محفوظ ہے. ہم نقل نہیں کر رہے. مرزا غلام احمد کے اخبار میں جاتی جو مرزا کی وحی کا ترجمان تھا. مرزا غلام احمد لکھتا ہے کہ وہ جو وسیع دو رشتوں کی کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوگا، یہ میرے دو اخبار ہیں، الحکم اور بدر، دو رشتے ہوئے. تو جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بڑھ کر مانتے ہیں مرزے کو اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد یہی محمد رسول اللہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم کہتے ہیں کلمہ بولو. جب بھی کوئی قادیانی تم سے یہ کہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جواب تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو. اور جو کسی دجال کو محمد رسول اللہ کہے وہ حضور کو ماننے والا ہے. کہتے ہیں کہ تحریر الناس میں لکھا ہے کہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی اور نبی آ جائے تبھی حضور کی قابلیت میں فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی تحریر الناس کے سنیں میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. میں انگلینڈ کیا ہوا تھا یوز بری، یہ ہمارے بریلوی بھائی اور مرزائی بھائی جو دونوں اعتراض کیا ہے. ایک ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے اور مولانا کی آڑ لینے کے لیے مرزا یہ کیا کرتے ہیں، اور ہمارے بریلوی بھائی اس کی آڑ میں مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کی برائی کرنے کے لیے مقصد الگ ہے، لیکن نقل وہ بھی کرتے نقل وہ بھی کرتے. تو آدمی ہوگا یار، آدمی ہوگا تو مرد ہوگا تو کسی جگہ آدمی ہوگا مر گیا. اچھا سنو، یہ میرے بھائی نے خط لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ انگلینڈ گیا تھا میں، وہاں ڈیوزبری میں ہم نے جلسہ کروایا اور ایک مولوی بریلوی کو بھی بلا لیا. سب میں ووٹ کا جلسہ تھا. یہاں سب آتے ہیں اور آنا چاہیے سب کو. یہاں کوئی دیوبندی بریلوی کی اور مسئلے کی بات نہیں ہوتی. یہاں ایک ہی بات کرنی چاہیے سب نے. اگر وہ کل تک کوئی دوسری بات کرتا ہے تو اپنی ذمہ داری پر کرتا ہے. ہم سے کریں ان باتوں کے کرنے کے لیے دوسرے سے بھیجیں. میں نے بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور تقریباً سارے قسم کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں جب اس اسٹیج پر بیٹھوں گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لوگوں کی بات کروں گا. بات اس کے حوالے سے کروں گا. دوسرے سوال مجھ سے پوچھو گے میں جواب نہیں دوں گا. دوسرے فرقے ہیں اسلام کے جو اپنے آپ کو اسلام پر منسوخ کرتے ہیں. میں کسی فرقے کی یہاں بات نہیں کرتا بتا دیتا ہوں کہ مرزائی مسلمان نہیں، مسلمانوں کا فرقہ نہیں. تو خیر وہ بریلوی بھائی وہ بولتے رہے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جو کوئی برا بھلا کہنا تھا کہہ دیا. تقریر سے فارغ ہو کر آئے بیٹھے. میں نے ان سے کہا کہ تحریر الناس آپ کے پاس ہے؟ کہنا میرے پاس نہیں. میں نے کبھی آپ نے دیکھی بھی ہے؟ شاید اسے دیکھی بھی نہیں. اللہ اکبر. میں جانتا کہ اس کے پاس ہوتی تو میں کتاب اسی کی کتاب اسی کو دکھا دیتا. تو میں دوستوں سے کہا کہ بھائی کسی کے پاس تحریر الناس مل جائے گی. اور انگلینڈ میں تحریر الناس ایک دوسرے کا میں لا دیتا ہوں دیا ہے. میں عاشر کے بعد ان کے پاس چلا گیا. سب جو سواری کو ملتا میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں عاشر کے بعد آؤں گا، کتاب ساتھ لے کر آؤں گا. مجھے بھی دکھانے کا حوالہ کہاں ہے. اب میں نے کتاب ان کے سامنے رکھ دی. مولوی تلاش کرتے حوالہ نہیں ملتا. میں نے کہا مولوی صاحب کو میرے ملے یا نہ ملے میں تمہیں دوسری حوالہ دکھاتا ہوں. اس میں لکھا ہے مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، حدیث متواتر کا انکار کرتا ہے، اجماع امت کا انکار کرتا ہے، لہذا کافر.
یہ حوالہ کوئی صاحب مجھ سے دیکھنا چاہے آپ بھی دکھا سکتا ہوں. چاہیے میں پاس نہیں آ رہا ہوں لیکن پریشانی میں شاید ہوگی ورنہ فائدہ باد میں مجھے نہیں مل جائے گی. آج بھی دکھا سکتا ہوں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر الناس کے پرانے کھاتے کے صفحہ 11 پر تصریح کی ہے کہ یہ مسئلہ کیونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور کیونکہ حدیث متواتر سے بھی ثابت ہے اور کیونکہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے لہذا اس کا انکار کرنے والا ایسا ہی کافر ہوگا جیسا کہ نماز پڑھانا کا اور ذکر کا انکار کرنے والا کافر. کبھی سوال کا جواب ہو گیا. اور باقی دوسری عبادت جو تم کہتے ہو وہ اگر دل فرض یہ بات ابھی تک ہمارے سمجھ نہیں ہے. ایک تو دھرنے سے کہتا کہ کافر ہے اور دوسری بات اس کی اگر دل فرض تو دوسری سوچو کہ اگر دل فرض کے تو کیا ہوگا اور تمہیں کیا سمجھائیں. ختم نبوت زبانی کیا ہوتی ہے, ختم نبوت مکانی کیا ہوتی ہے, ختم نبوت مدنی کیا ہوتی ہے, اور یہ کہ ختم نبوت مدنی ہے تو ساری قسم کی قابلیتوں کو یہ تمہارے سمجھانے کا مسئلہ ہے. تو اسی سے مقابلہ کر لو. ایک طرف کہتے ہیں کہ ختم نبوت زمانے کے زمانے میں خاتم النبی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ثابت ہے, حدیث متواتر سے ثابت ہے, اجماع امت سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا قطعی کافر ہے. تو اس کے بارے میں نہیں کر سکتے وہ بھی اسی تحریر اللہ اور تمہیں بھی پوچھتا ہوں اور میں اپنے تحریر میں بھی پوچھتا ہوں. یہ کس مقصد کے لیے چھپاتے ہو؟ اور اگلے دن فرض ختم نبوت کے جو وہ معنی لیے جائیں جو آفت نے بیان کیے, پہلے ہمیں آفت کے معنی بیان کر یہ کوئی سمجھا دو. اگر دن فرض ختم نبوت کے وہ معنی لیے جائیں جو آفت نے بیان کیے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالفل اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جاتا تب بھی خاتمیت میں فرق نہ آتا. آنا اور ہے, آ جاتا اور ہے. اگر آنے کا اور آ جاتے کا فرق نہیں کرتے تمہیں کیا سمجھا؟ بچے جو ہے پالتوں کے پیٹ سے قدم ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مزے کے بچے بچے جیسے دیکھا نہیں, لیکن یہ کہنا صحیح تھا کہ لاؤ کرانا عمراتن اگر زوج عورت ہوتا تو بچے گر سکتا تھا. چلیے غیر عورت بچے میرے والے نے کہا عورتوں کا بچے جانتی, اگر میں عورت ہوتی تو بچے جنتی. اور امہات المومنین نے کہا تھا کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد میں حصہ لیتے. اس کہنے سے وہ مرد نہیں بن گئی اور جہاد میں حصہ لینا ثابت نہیں ہوا. اور اگر میں کہوں کہ اگر میں عورت ہوتی تو بچے جنتی تو مجھ سے میرا عورت ہونا ثابت نہیں ہوا اور بچے جننا ثابت نہیں ہوا. اور اگر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو معنی آگے میں بیان کیے اگر دل فل یہ معنی لیے جاتے معنی ہوتے, اور اس صورت میں اگر دل فل حضور کے بعد کوئی نبی آ جاتا, دیکھو دل فل کوئی نبی آ جاتا تو خاتمیت میں فرق ہونا تو اس خاتمیت میں جس کی بات کرے اس خاتمیت کی بات کرے. جس خاتمیت کے منکر پر توبہ کا فتویٰ دے رہے ہیں تو خاتمیت کی بات نہیں ہو رہی, دوسری خاتمیت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر حضور کے بعد دل فرض تو یہ آدمی کوئی نبی آ جاتا تھے آ جاتا تھے
آج تعلیم و دوسری بات ہوتے تو ابھی سے زیادہ تو کیا کی جائے گی ابھی اور بچے نے ختم کریں گے. قرآن مجید میں نیکی کے جھوٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے تو پھر اس نے نیکی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. قادیانیوں کے بعد پیش کر رہے ہو نا کر رہے ہو. قادیانی اگر سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں ظہور نیکی کا کوئی ذکر نہیں تو میں نے کہا کہ اس نے نیکی ہونے کا دعویٰ کون کیا فوراً پہلے سے پکڑ گا. اور ایک بات یہ کہ ذکر تو ہے مگر تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی. یوم یاتی بعض آیات ربک یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہے. جس دن آئیں گی کچھ نشانیاں تیرے رب کی اور کچھ نشانیوں کی تفصیل کر کے دیکھو. علماء امت نے کیا بیان کیا ہے اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا, دجال کا نکلنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, جعفر الارض کا نکلنا, یاجوج اور ماجوج کا نکلنا اور 3 خطر مشرق میں اور مغرب میں اور آفتاب کا مغرب کی جانب سے نکلنا. یہ ساری باتیں ذکر کرنا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بس نشانیاں ذکر فرمائی. اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ چاند تو نکلا ہوا موجود ہے لیکن تمہاری نظر کمزور ہے. 30 کا چاند تم کو وہ نظر نہیں آ رہا. 29 کا چاند نظر نہیں آتا تمہیں 30 کا بھی نظر نہیں آ رہا. اور بادل جو ہے کہ کہیں گے بہت پوری طرح سے نظر نہیں آتا. کیا کیا اپنی نظر کا کیا کیا جائے. قرآن کریم میں موجود ہے یہ باتیں سمجھاؤ سمجھو میں مشکل اور یہ خاص تمہارے سمجھنے کی بات ہے. قیامت کا ذکر ہے یا نہیں قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم میں قیامت کا ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. سمجھے بھائی قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. اس کا نام رکھا قرآن کریم نے اشراط الساعہ. فقط جاء اشراطها. اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامتیں. اور قیامت کی علامتوں میں 2 قسم کی علامتیں, ایک چھوٹی علامتیں ایک بڑی علامتیں. چھوٹی علامتیں تو بہت ہیں اور بڑی علامتیں وہ کہلاتی ہیں جبکہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بیمار بچہ ہے. دیکھو تمہاری اور میری زندگی کو پتہ تو ہر وقت ہے تو لگانے کا موقع ہے لیکن ظاہری آسان تو کوئی نہیں ہے. مزرا دکان تو آدمی کو ہوتے ہیں تو گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی آدمی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی جان سے اب مایوسی ہو جاتی ہے, زندگی سے مایوسی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اللہ کو کرتا ہے وقت زندگی نہیں لگ رہا ہے. قیامت سے پہلے 10 علامتیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے اور یہ علامتیں قیامت کی علامات کبریٰ کہلائیں گی. حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کا ظہور قیامت کی علامات کبریٰ کا مقدمہ ہے.